بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 41ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہے۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھا۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی، اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنسمکھ تھا، غم کے مارے ہوئوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر طاری ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ المن حال بنو تمیم کا معمولی سا ایک آدمی تھا جسے لوگ صرف نام سے جانتے پہچانتے تھے۔ اسے کوئی رتبہ اور کوئی اونچا مقام حاصل نہیں تھا۔ اس کی بیٹی لیلا جوان ہوئی تو لوگ المنحال کا نام اس طرح لینے لگے جیسے اسے اونچا رتبہ مل گیا ہو۔ جوانی کی دہلیز پر اس کی بیٹی لیلا کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی اسے رک رک کر دیکھنے لگے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ اصفہانی نے مختلف مورخوں اور اس دور کی دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلا کو خدا نے بڑی فیاضی سے حسن دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں اڑیاں رہتی تھیں۔ مورخ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کی ساخت میں غیر معمولی طور پر جاذبیت تھی۔ ایسے ہی اس کے بازو تھے، گول اور لمبے۔ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی، بالوں کا رنگ اور ان کی چمک ایسی کہ ان میں طلسماتی تاثر تھا۔ اسے اگر کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری، نہ مالک نے اس کی طرف نہ لیلا نے مالک کی طرف دیکھا۔ ایک روز لیلا اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر لا رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک عورت مل گئی۔
لیلا اسے جانتی تھی، وہ مالک بن نویرہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے لیلا کو روک لیا۔ ملازمہ نے اسے کہا، لیلا، تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے۔ قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چوبنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیلا نے مسکرا کر کہا، کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شعر یاد کرا کے نہیں بھیجا؟ مالک بن نویرہ شاعر ہے نا؟ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں۔ ادیڑ عمر ملازمہ نے کہا، خدا کی قسم، تو اسی عمر میں دانائی کی باتیں کرنے لگی ہے۔ اگر تو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ وہ تو تیرے لیے بے قرار ہے۔ لیلا نے باوقار لہجے میں کہا، اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا سکتی ہو جو میرے لیے بے قرار نہیں؟ ملازمہ نے کہا، لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے۔ لیلا نے کہا، صرف اتنی سی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ وہ سردار ہے نا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ اسے کہنا لیلا تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی۔ ملازمہ نے کہا، کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا؟ اور کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے؟ وہ تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا۔ لیلا نے کہا، اسے کہو میرے قدموں میں سر رکھے۔ کیا تو جانتی نہیں کہ اس نے اتنی دلیری سے مجھے یہ پیغام کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ سردار ہے۔ میرا باپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے میری توہین کی ہے۔ ملازمہ نے پوچھا، تو کیا تو کسی اور کو چاہتی ہے؟ لیلا نے کہکا لگایا اور جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ملازمہ نے پوچھا، پھر میں اسے کیا کہوں؟ لیلا نے کہا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور اسے کہنا کہ میں صرف ایک رات جلنے والی شمع نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس جاؤں گی جو مجھے عمر بھر کی روشنی سمجھے گا۔ جب مالک بن نویرہ کو یہ جواب ملا تو اس کے تکبر اور غرور کا بت ٹوٹ گیا۔ ملازمہ نے کہا، آقا، لیلا کیا ہے؟ قبیلے کی ایک لڑکی ہے، شہزادی نہیں۔ اس کی شادی کا فیصلہ اس کا باپ کرے گا۔ اس کے باپ کو کہیں۔ مالک بن نویرہ نے کہا، مجھے جسم نہیں، لیلا کا دل چاہیے۔ اور ایک روز مالک لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ لیلا نے اسے کہا، میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھے تھے۔ لیلا نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور ان کی شادی ہو گئی۔ بنو تمیم نے لیلا کو تمیم کا خطاب دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینے والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ مالک نے کہا، اب تم آزاد ہو، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجاح اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجاح کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجاح اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربوع کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ سجاح نے کہا، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربوع میں سے ہوں۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہارا دستے راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے
جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو انہیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجاح کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجاح مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن اور جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجاح، مالک اور وکی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے واشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بیان کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، لیلا، کیا تو عورت ہے؟ تو عورت ہوتی تو اپنے خامد کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھ۔ ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی، یہ بھی دیکھ۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ دیکھ میرے بچے، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خامد جلاد ہے۔ سجاح کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجاح تیرے خامد کی داشتہ ہے، سجاح تیری سوکن ہے، تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم سجاح کی نبوت نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی محمد ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا۔ لیلا نے کہا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ایک شور اٹھا، ہم چڑیلے نہیں، ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجاح کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے۔ لیلا نے کہا، لڑائی بند ہو جائے گی، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے 3 لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا۔ اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ لیلا کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشہ طاری ہو گیا۔ مالک بن نویرہ نے پوچھا، کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ لیلا نے کہا، نہیں، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈانپ کے رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ آیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مکھ کہتے ہیں؟
کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا یہ ہے تیرا غرور؟ کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں بھی اتار دینا۔ مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا، لیلا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ لیلا نے کہا، جھوٹ نہ بول مالک، میں جا رہی ہوں، سجاد کو لے آ یہاں۔ یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے بچ نہیں سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی، بطاح جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بطاح کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار داڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بطاح کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا جب بطاح میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھیں۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچھیاں اور تلواریں نکال لیں۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور اسے چومتی تھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ بطاح میں کسی کی آواز سنائی دی، ہوشیار بنو جربو، خبردار، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچھیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بطاح میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دل کا چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ مالک نے دوڑ کر لیلا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجاد سے تعلق توڑ لیا ہے، اس پھول سے چہرے سے اداسی دو ڈالو۔ لیلا کا جسم بے جان سا تھا، اس میں وہ تپش پیدا نہ ہوئی جو مالک کو دیکھ کر پیدا ہوا کرتی تھی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ لیلا نے کہا، میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے۔ مالک نے پوچھا، کیسا خوف؟ کس کا خوف؟ لیلا نے کہا، سزا کا، انتقام کا۔ سجاد اکیلی رہ گئی۔ وکیع بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وکیع سے کہا تھا،
کہ وہ ایک عورت کے جانسے میں آ کر اپنے ہی قبیلوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجاح اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباش کی طرف چلی گئی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی، لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکیع بن مالک جو اس کا دست راز تھا، اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا۔ مالک نے وکیع سے کہا تھا، اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وکیع نے کہا تھا، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تئی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک، الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔